الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام ارحم الراحمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین ہماری زندگی بھر کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے آپ جانتے ہیں خالق کائنات جل وعلا نے یہ اس امت محمدیہ کو بہت سارے اولیاء کرام عطا فرمائے ایک سے ایک بڑھ کے نام ہے مقام اور مرتبہ ہے لیکن شیخ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام نہایت اونچا ہے اللہ کریم نے بہت سارے انعامات عطا فرمائے آپ کی ذات پر بہت سارے کمالات کو پاک پروردگار نے جمع فرمایا ہے ایک بات آپ کی زندگی میں نمایاں طور پہ ظاہر ہوتی ہے
کہ آپ نے زندگی بھر قرآن کریم سے بڑی ہی محبت فرمائی ہے، قرآن کریم سے پیار کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کو سمجھا ہے اور ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ سعادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کا مقام اور مرتبہ اور اونچا فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کوئی بھی پڑھتا ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، قرآن کریم کا سبق لینے کے لیے، بسم اللہ کی رسم کے لیے والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے بھیجا کہ قرآن کریم کی ابتدا کی جائے، بسم اللہ کی جائے، تو مکتب میں بھیجا، وہ قاری صاحب نے پڑھایا، بیٹا بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا اور کتنا ہی قرآن کریم زبانی سنا دیا۔ استاد بھی حیران ہے، لے کے آنے والے وہ بھی حیران ہے۔ استاد صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں، بیٹا اتنی چھوٹی عمر ہے تو کون سے مکتب میں یہ تو نے قرآن حفظ کیا؟ کہنے لگے میں تو مکتب میں گیا ہی نہیں، بیٹا یہ قرآن کیسے حفظ ہو گیا؟ جواب دیتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، ان سے سن سن کے مجھے اتنا قرآن یاد ہو گیا۔ تو آپ نے زندگی پاک کا پہلا باقاعدہ کام قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ شروع کیا۔ گویا اپنی زندگی کی ابتدا قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ کی۔ قرآن کریم حفظ ہو گیا، علم دین کی تعلیم ہے، وہ مروجہ سارے علوم ہے۔ علوم حاصل کرنے کے لیے آپ باہر بھی تشریف لے گئے، اب وہ بغداد میں بیٹھ کے آپ قرآن کریم کا علم دیتے ہیں۔ طلباء کو، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو وہ قرآن کا پیغام دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے اتنی محبت ہے، صبح سے لے کے ظہر تک وہ علم دین پڑھاتے رہتے ہیں، ظہر کے بعد باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بچپن دیکھیے سارا قرآن کریم ہے، یہ جوانی آ گئی تو باقاعدہ روزانہ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، جوں جوں آپ کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی، قرآن سے محبت زیادہ ہوتی جا رہی، قرآن کریم سے پیار اتنا زیادہ ہوتا جا رہا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے جا رہے، حتیٰ کہ خالق کائنات نے اپنے نیک لوگوں پر بہت سارے انعامات عطا کیے۔ یہ اللہ کے ولی ہر چیز بتاتے نہیں کہ مجھے یہ بھی ملا یہ بھی ملا، لیکن حضرت شیخ ایک بات کو بطور فخر کے ہمارے لیے اعزاز کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پہ کرم کیا ہے کہ میری زندگی کے 12 سال ایسے گزرے ہیں، رات عشاء کے بعد قرآن کریم کو شروع کرتا اور فجر تک سارا قرآن ختم کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے ہمارے لیے آج رمضان المبارک میں ایک قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بزرگ دوست بابے وہ بتاتے تھے جی ہم 4 قرآن ختم کرتے، 3 قرآن، الحمدللہ دعا کیجئے 10 پارے زیادہ پڑھنے۔ آج وہ وقت آ گیا، ایک قرآن ختم کرنا وہ پورے رمضان میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اور حضرت شیخ کو دیکھیے فرماتے اللہ کا شکر میری زندگی میں 12 سال ایسے گزرے
ایک بھی ناغہ نہیں ہوا، روزانہ پورا قرآن ختم کر دیا کرتے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے جس نے ان کی زندگی میں اور برکتیں عطا کر دی، اور مقام عطا کر دیا، اور وہ مرتبہ اونچا کر دیا۔ قرآن ہے ہی ایسا جو بھی اس کے نزدیک آتا ہے قرآن اسے اونچا کر دیتا ہے، بلند کو مرتبہ کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے، جنہیں قرآن سے کچھ ملتا ہے، جنہیں قرآن نے کچھ عطا کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کیا دے سکتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، تو کبھی نہ کبھی انسان ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے، اور والدین ضرورت پڑنے پہ وہ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے دے دیتے ہیں۔ اولاد ضرورت پڑے تو اپنی زندگی کی کمائی والدین کے لیے لوٹا دیتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے، لیکن اللہ کے ولی کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے قرآن کیا دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میری بات یاد رکھنا، جتنا دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے کو کچھ دے سکتا ہے، جتنا دنیا میں انسان کسی دوسرے کو وہ کچھ دے سکتا ہے، فرماتے ہیں قرآن اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ قرآن بندے کو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ بندہ دولت دے گا، قرآن عزت بھی عطا کرے گا۔ بندہ شہرت دے سکتا ہے، قرآن دل کا اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ بندہ ترقی دے سکتا ہے، اللہ کا قرآن کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا قرآن وہ ہے، دنیا جتنا تمہیں دے سکتی ہے اللہ کا قرآن اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کرتا۔ ہم قرآن کے پاس آئیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے پیار کریں، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں۔ یقین جانیے سارے قرآن کی بات تو ایک طرف رہی، اس کی ایک ایک سورت اتنی شان والی ہے۔ فرمایا سورہ ملک کو پڑھنے والا اگر قبر میں عذاب ہونے لگا، یہ سورت درمیان میں آ جائے گی، فرمائے گی فرشتوں میں اللہ کے قرآن کا حصہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو جو سارا قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کریم سے محبت کرتا ہوگا، آپ اپنے بزرگوں سے دیکھیے، ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ بتاتے ہیں صبح اٹھتے سارے گھر والے بیدار ہوتے، سب سے پہلا کام بچے ہوں، مائیں بہنیں ہوں، بڑی عمر کے بزرگ ہوں، اپنے دن کا آغاز یہ نماز فجر سے کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ابھی ناشتہ نہیں، کاروبار نہیں، ملازمتیں ہوتی رہیں گی، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ شروع سے پڑھتے آخر تک پڑھتے جاتے، سورہ یاسین کو پڑھتے، محبت سے قرآن پڑھتے۔ وہ کئی جگہ تو ایسا بھی سنا ہے کہ بزرگ اپنے گھر میں بھی قرآن پڑھتے، اپنی دکان پہ آتے، دکان کھولتے، سب سے پہلا کام یہ کرتے اوپر سے قرآن اتارتے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی سودا لینے آ گیا، کوئی چیز لینے آ گیا، فرماتے نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ ٹھہر جا، قرآن پڑھوں گا، اس کی برکت ہوگی، اللہ سارا دن برکتیں عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے،
وہ غم اور تکلیف آتی ہے، لیکن سب سے مشکل مرحلہ دنیا کا وہ آخری وقت ہے جب انسان کی جان نکلنے والی ہو۔ اللہ کریم قرآن کریم کا صدقہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ فرمایا ساری دنیا زندگی کی وہ مشکلات ایک طرف، آخری وقت کی مشکل کا مقابلہ نہیں، بڑی مشکل ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت آ گیا، لوگوں نے دیکھا، لگتا ہے آخری وقت، ہر ایک کو اپنے بزرگ بڑے سے محبت ہوتی، لوگ آئے، حضور کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تمنا ہو، وہ کوئی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، بتائیے ہم پوری کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں آخری وقت بھی میری دو خواہشیں ہیں۔ حضور کیا خواہش ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہم فوراً پوری کریں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آخری وقت میرا جی چاہتا ہے پرسکون جگہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھا ہو، میں قرآن پڑھتا جاؤں، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح 1400 سال پہلے وہ قرآن برکتیں عطا کرتا تھا، قرآن آج بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کے نزدیک ہوں، قرآن کے قریب ہوں، انشاءاللہ قرآن کے دامن میں آئیں گے، جنت لے جا کے چھوڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔